کریں گے. تو آئیے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں سورۃ الفیل کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول. تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے اسے کی طرح کر دیا. صدق اللہ العظیم. جی اچھا، یہ تو تھا اس کا ترجمہ. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورت کی کیا خاصیت ہے. دیکھیے یہ کچھ صورتیں قرآن میں جوڑے کی طرح ہیں، جس طرح ابھی ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی تھی. اسی طرح یہ دو صورتیں بھی جوڑے میں ہیں، اور سب سے خوبصورت جوڑا کہا جاتا ہے اس کو قرآن کا، سورۃ القریش اور سورۃ الفیل. ٹھیک ہے. اب اچھا، اس صورت میں یہ صورت جو ہے مکی صورت ہے. اس کی 5 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. ٹھیک ہے. اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ کا جو طرز انداز ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو، قریش کو اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، یہ کہنے کہ دھمکا بھی رہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں اپنی پکڑ سے. ٹھیک ہے. اور اس صورت کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے محرم کے مہینے میں نازل ہوئی. اچھا، اس صورت کا سمجھنے کے لیے ہمیں اس تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ آخر یہ ہاتھی والے ہیں کون. ٹھیک ہے. کیوں اس کا نام ہاتھی سورہ فیل ہے، دالک. تو اب اوپر ہم نے تھوڑا سا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے انگلش اور اردو میں یہ قصہ پورا شیئر کر دیا ہے. تو میں بھی آپ لوگوں کو تھوڑا انٹروڈکشن بتا دیتی ہوں کہ ابرہا یمن کا جو ہے جنرل تھا، گورنر تھا. اس نے یمن میں اپنی حکمرانی قائم کی تھی. ٹھیک ہے. تو اس نے دیکھا کہ مکہ میں خانہ کعبہ ہے، وہاں پہ لوگ خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو وہاں تجارت ہے اور بہت خوشحالی ہے. تو یہ چیز اس کو پسند نہیں آئی. تو اس نے کہا کہ میں اپنے یمن میں، کیونکہ وہ عیسائی تھا، تو میں یہاں پہ کلیسا بناؤں گا، یعنی چرچ بناؤں گا، اور یہاں پہ لوگوں سے کہوں گا کہ عبادت کریں، حج کریں، تو یہاں تجارت ہوگی اور یہاں خوشحالی آئے گی. تو اس نے ایک بہت بڑا چرچ بنایا. لیکن عربوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو انہوں نے جو ہے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا اور چرچ کو نقصان پہنچایا. اس پر ابرہا کو بہت سا غصہ آیا. اس نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا. اس مقصد کے لیے اس نے نا ایک فوج تیار کی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی فوج میں 60,000 لشکر میں اس کے فوج میں شامل تھے. اور اس میں گھوڑے بھی تھے اور انسان بھی تھے اور ہاتھی بھی تھے، کیونکہ وہ حبشی بادشاہ تھا، افریقہ کا تھا نا وہ. تو ہاتھی بھی شامل تھے، اور کہا جاتا ہے کہ کل ٹوٹل 13 ہاتھی تھے. اور عربوں نے کبھی ہاتھی دیکھے نہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ ہاتھی نہیں ہوتے عرب میں. یہ تو اور اس کے اپنے ہاتھی کا نام جو ہے وہ محمود تھا، جس پہ وہ خود سوار تھا. اب جب یہ اپنی فوج لے کر یمن سے مکہ کی طرف چلا اور مکہ کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے اپنا پڑاؤ کیا لشکر کو لے کر، اور اپنے ہاتھیوں کو کہا، اپنے محمود ہاتھی کو، دوسرے ہاتھیوں کو مکے کی طرف رک کیا، تو ہاتھی نہیں چلتے تھے. لیکن جب دوسری طرف رک کرتا تو ہاتھی چلے جاتے. تو دیکھیں یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نا. اللہ نے حکم نہیں کیا تو ہاتھی نہیں جا رہا، تو ہاتھی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اچھا، اب یہ ہوا کہ عرب جو ہے، جو عرب قریش تھے، عرب تھے، وہ ایسے ڈرپوک قوم تو نہیں تھے، وہ تو غیرت والی جنگجو قوم تھے. تو انہوں نے جب اتنی بڑی فوج دیکھی تو انہوں نے کہا ہم گراؤنڈ میں آ کر تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پہاڑوں میں جا کر تیر اندازی سے مقابلہ کیا. لیکن اتنی بڑی فوج کا تیر اندازی سے کب تک مقابلہ کر سکتے تھے؟ 60,000 کی فوج، اس میں ہاتھی بھی، گھوڑے بھی. ٹھیک ہے. اتنے عرصے میں کیا ہوا کہ نا یہ جو ابرہا کی فوج کے جو فوجی تھے، انہوں نے لوٹ مار شروع کر کے حضرت عبد المطلب جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے اونٹ جو ہے مکہ سے باہر چراگاہ میں گھاس کھانے کے لیے چراگاہ میں گئے تھے. تو وہ 200 اونٹ پر قبضہ کر لیا. تو عبد المطلب اس وقت قریش کے سردار تھے، مکہ کے سردار تھے. تو انہوں نے ابرہا کے پاس آ کر کہا کہ میرے 200 اونٹ آپ کے سپاہیوں نے لے لیے، آپ مجھے وہ واپس کر دیں. تو ابرہا پہلے تو متاثر ہوا حضرت عبد المطلب سے کہ اتنے بڑے سردار ہیں، لیکن انہوں نے کہا آپ، میں خانہ کعبہ اللہ کے گھر کو یہاں پہ ختم کرنے گرانے آیا ہوں اور آپ اپنے اونٹوں کا سوال کر رہے ہیں. تو وہ تاریخی الفاظ ہے عبد المطلب کے کہ انہوں نے، دیکھیں وہ کیونکہ سردار تھے، ان کو پتا تھا اتنی بڑی فوج کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے نفسیاتی جنگ لڑی، اس کے اوپر نفسیاتی پریشر ڈالا. ٹھیک ہے. کیا کہا انہوں نے کہا دیکھیں میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کر رہا ہوں، اور تم جو یہ خانہ کعبہ اللہ کے گھر کو گرانے آئے ہو، یہ جس کا گھر ہے نا، وہ ایک بہت قدرت والا، طاقت والا رب ہے اللہ، اور تم اس کو نہیں گرا سکتے، اور وہ ہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. اب اس کے بعد حضرت عبد المطلب حرم کعبہ میں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اپنے گھر کی حفاظت کرنا. تو عرب کوشش تو کر رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے، لیکن مقابلہ تو نہیں کر سکتے. تو آگے تو انہوں نے دعا کی. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے گروپس، فلاک آف برڈس بھیجے. ٹھیک ہے. اور ان کے چونچ اور پاؤں میں کلے، آگ میں پکے ہوئے پتھر تھے جو کہ بہت سخت بلٹ کا کام دیتے تھے. جب وہ اوپر سے وہ برڈس وہ پتھر نیچے پھینکتی تو سورج اور اس کو ہاتھوں کو گھوڑوں کو لگتے تھے، وہ بلٹ کی طرح لگتے کہ جہاں وہ لگتے ان کے جسم میں ہول ہو جاتا، ان کے آگے باہر نکل کے گرتے، آدھے مرے آدھے زندہ. ایک بھگدڑ سی مچ گئی نا، کائیوس مچ گیا. ہاتھی کچلنے لگے، گھوڑے کچلنے لگے. عجیب سا ہو گیا کہ دیکھیں انسان مرا ہوا بھی زندہ ہے، کچلا ہوا ہے، اس کے آگے باہر نکلے ہیں، خون ہے. اتنا عجیب سا ہو گیا کہ ایسا لگا جیسے کہ نا کوئی جانور یا کھانا کھا کے اس کو چبا کے نا پھینک دیتا ہے. جیسے اگر ہم نوالا کھائیں تو آلو روٹی کو سب مکس ہو جاتا ہے نا، پتہ نہیں چلتا کیسا عجیب سا سلائیوا اس کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جانور سے نکال دی کہ آپ نے دیکھا ہوگا گائے منہ میں کچھ چبا کے تھوک دیتے ہیں بعد دفعہ کھانا، تو وہ کیسا سلائیوا کے ساتھ گندا ہوتا ہے، ویسا حال کر دیا. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے وہ یمن کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا. ایک دن میں تو نہیں پہنچ جائیں گے، بھاگتے بھاگتے انہیں بیماریاں پھیل گئی. ایسی باتیں جسم ٹوٹا پیٹا کٹا، بیماریاں پھیل گئی، اور ان کی فوج بہت اس طرح بری طریقے سے بہت سے لوگ مر گئے. اور خود جو بادشاہ تھا ابرہا، اس کا یہ حال ہوا کہ وہ یمن پہنچنے تک اس کے جسم میں اتنی بری طرح بیماری پھیل گئی کہ وہ اتنا کمزور ہو گیا جیسے چوزے کی طرح، اور آخر میں اس کا دل بھی پھٹ گیا. تو یہ اتنا برا انجام ہوا. تو اب یہ اس کے شان نزول سمجھ لیں کہ حضور اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے قریش مکہ یا کفار مکہ کو بتایا کہ اگر تم باز نہ آئے میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے، میرے رسول کو ستانے، ان کے ساتھی کو ستانے سے، تم ڈر جاؤ. تم نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا. اور اس سے پہلے ہم نے سورہ لہب پڑھی تھی کہ انڈیویجولی بھی اگر کوئی کیا میرے رسول کو، میرے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا. تو یہ تو میں نے سورت کے بارے میں آپ کو مختصر شان نزول بتا دیا.
اب ہم آگے چلتے ہیں، सूरत को पढ़ते हैं, उस पर गौर करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला आयत है अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। देखिए अलम का मतलब होता है अरबी में क्या, क्वेश्चन किया जा रहा है क्या, ठीक है। तरा का मतलब होता है अलम करके, तरा का मतलब ये होता है कि आप गौर करें, इनके माने में लिया जाता है कि आप गौर करें, देखें, ठीक है, सोचें समझें। क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम सोचते नहीं कि अल्लाह ताला ने रब ने असहाब लोगों फील हाथी के हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। रिमाइंड करवा रहे हैं अल्लाह ताला कि याद करो, ठीक है। अच्छा, दूसरी आयत क्या है, अलम यजल कैदहुम फी तदलील। दूसरी आयत में ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जो भी प्लान उसने बनाया था, अब्राहम ने, अल्लाह ताला ने उसके प्लान को कैसे नाकाम कर दिया। तदलील का मतलब होता है कि नाकाम बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, फेल कर दिया प्लान को, ठीक है। नंबर 3 आयत में है वह अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर झुमके झुम परिंदे भेजे। यानी कि देखिए अबाबील किसी बर्ड का या परिंदे का नाम नहीं है। अबाबील का जो अरबी में मतलब होता है वो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी कि ऐसी बर्ड्स जो कि ग्रुप में होती हैं। जिस तरह मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, कबूतर पिजन है ना, वो ग्रुप में फ्लाई करते हैं ना, इस तरह वो छोटी बर्ड्स थी जो कि ग्रुप में होती है। तो अबाबील का मतलब है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तैरन का मतलब होता है परिंदे, अब ठीक है, बर्ड्स। तो ऐसे अल्लाह ताला ने अपनी फौज भेजी जो कि परिंदों की थी, और वो एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स की सूरत में थी, यानी ग्रुप्स की सूरत में थी, ठीक है। अब वो क्या कर रही थी, आगे आयत में हम देखते हैं, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो उन पर कंकर की पत्थर फेंकते थे। अच्छा, अब ये पहले हम देख लेते हैं वर्ड तरमीहिम। देखिए अरबी में जो तरमीहिम का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है तीर अंदाजी करना, यानी कि दूर से निशाना लेना या मारना। अब तीर अंदाजी में आपने देखा होगा कि दूर से तीर चलाए जाते हैं ना पहाड़ों पे या दूर से, ताकि वो अपने टारगेट पे सही तरह से जाकर लगे। जब तीर लगता है तो वो आर पार हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये वर्ड अरबी में तरमीहिम यूज किया गया है, और इसी से रमी बना है। रमी क्या है कि जो बहनें हज पे गई होंगी तो उन्होंने देखा होगा कि शैतान को कंकरियां मारते हैं तो कोई खड़े होकर तो करीब से नहीं मारते, कितनी दूर से फेंकते हैं उस पिलर की तरफ जहाँ जिस पिलर ने शैतान को इंडिकेट किया, ठीक है। तो इस तरह अल्लाह ने ये तरमीहिम वर्ड यूज किया कि एक तो मैंने आपको बताया कि कुरैश मक्का भी फाइट कर रहे थे तीरंदाजी के थ्रू, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की तो अल्लाह ने कैसी मदद की। अल्लाह ताला की फौज देखें कि परिंदों की सूरत में आई और उन्हें ऊपर से वो पत्थर फेंके लाइक का एरो, ठीक है, और वो बुलेट की तरह लगते थे कि जहाँ लगते थे वो सब फट जाता था इंसान का, ठीक है। अब आखिरी आयत देख लेते हैं, तो उनको कैसा कर दिया जब ये पत्थर जाकर उनके ऊपर लगे, फजअलहुम कास्फिन माकूल, तो अल्लाह ने उनको खाए जानवर के खाए हुए भूसे की तरह बना दिया। अब यानी कि उनका ये हाल हो गया कि जैसे मुंह में कोई वाला डाल के चबाए और उसको फेंकते, आधा खाया हुआ आधा नहीं खाया हुआ और फैलाया हुआ, यानी कि इतना बुरी तरह उन सिपाहियों का उसकी पूरी फौज का हाल हो गया। तो ये सूरत हमें पूरा वाक़या इस तरह से बताती है, और अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि याद करो कि तुम्हें मैंने किस तरह, मेरा एहसान याद करो कि मैंने तुम्हें कैसे बचाया इतनी बड़ी फौज से। क्या तुम भूल गए, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम याद नहीं करते। और आज जब मैंने अपना रसूल तुम पर भेजा, एक और मैंने तुम पर एहसान किया कि तुम्हें हिदायत देने के लिए रसूल भेजा, तो तुम उसे तंग कर रहे हो। तो याद रखो अगर मैंने रसूल को नुकसान पहुंचाया या उनको देती तो मैं भी तुम्हारा ऐसा ही हाल करूंगा, और क्या पता इससे भी बुरा हाल करूँ, ठीक है। अल्लाह ताला तंबीह कर रहे हैं, डरा रहे हैं, सही ना। अच्छा, हम देख लेते हैं कि इस सूरत से हमें आखिर सबक क्या मिलता है। लेकिन सूरत में तारा ने शेयर किया, मैंने इसके ऊपर शेयर कर दिया कि सूरत में बहुत सारे सबक हैं। एक तो सबसे नंबर 1 सबक ये है कि अल्लाह की ही ताकत है, अल्लाह की ही कुदरत है, अल्लाह सबसे बड़ा है। कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह, कोई भी ताकत अल्लाह के आगे कुछ नहीं कर सकती, बल्कि कमजोर है, ठीक है। दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि जिस तरह से अबू लहब एक शख्स को अल्लाह ताला ने हिला किया, अगर उसने रसूल को तंग करने की कोशिश की, और चाहे वो गिरोह हो, फौज हो, कितनी फील, तो एक हाथी जो है वो एक कुव्वत, एक पावर को सिंबल है ना, इतना पावरफुल भी कोई गिरोह हो तो अल्लाह ताला उसको भी हिलाक कर सकता है। दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि रसूल को और अल्लाह के दीन को बचाने की अगर किसी ने हिम्मत की तो उसका हाल ये होगा। तीसरा सबक हमें क्या मिलता है इससे कि अहले मक्का को ये समझाया जा रहा है कि तुम अभी भी बाज आ जाओ, ठीक है, अभी भी बाज आ जाओ, कलमा तौहीद पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ा तो याद रखना कि मैं खादिम हूँ कि तुम्हें सफाहस्ती से मिटा दूँ, ठीक है। ये तीसरा सबक हो गया। अच्छा, चौथा सबक ये है कि देखें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे ना, और उस वक्त वो पैदा भी नहीं हुए थे। फिर इतनी खूबसूरत तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि क्या वाक़या हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि ये चीज़, ये वही ये साबित कर रही है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शायर नहीं है, ठीक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और नबी है। ये बात, ये सूरत ये साबित कर रही है, ठीक है। चौथा है कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह पाक बनाते हैं, और जो प्लान है वो अल्लाह ताला का ही कामयाब होता है। अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, ठीक है। पांचवा सबक हमें ये मिलता है कि अल्लाह की फौज में सिर्फ फरिश्ते ही शामिल नहीं है, पूरी दुनिया अल्लाह की बनाई है, पूरी कायनात अल्लाह की बनाई है, उसमें जो जो चीज़ें वो अल्लाह की फौज में, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो बर्फबारी हो, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो परिंदे हों, दरिंदे हों, कोई भी यूनिवर्स की कोई भी आप ले लें सैयारे हों, सितारे हों, कोई भी चीज़ हो, सब अल्लाह की फौज में शामिल है, और अल्लाह जिससे चाहे जब चाहे काम ले सकता है। इससे इस सूरत से हमें ये सबक मिलता है। अच्छा, अब देखिए ये सूरत है ना, सिर्फ ये नहीं है कि हमारे लिए एक किस्सा है कि भाई हमने किस्सा पढ़ लिया तारीख का। देखिए इस सूरत में हमें इंसान की नफ्सियात का भी पता चलता है कि अल्लाह ताला इंसान की नफ्सियात को बता रहे हैं कि उसको बता रहे हैं कि देखो तुम लोग डर जाओ, समझ जाओ, ठीक है, इससे सबक हासिल करो। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जो अब्राहा को कहा था
کہ جو تم یہ گھر گرانے کے لیے آئے. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب فوجی قوت کا سامنا نہیں کیا جا سکتا تو اپنے دشمن سے نفسیاتی جنگ لڑی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نفسیات کا اللہ تعالیٰ دیکھیں اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نفسیات کی, انسان کی نفسیات کے بارے میں بتا رہے ہیں اگر ہم غور و فکر کریں. دوسرا اس صورت میں کیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے سائنس. اگر آپ غور سے دیکھیں سائنس جو ابابیل ہیں, جو برڈس ہیں, جو فلاک آف برڈس ہیں, وہ جو پتھر پھینک رہے ہیں وہ اتنی اوپر سے کتنی ویلوسٹی, اسپیڈ اور مومنٹم سے گر رہی ہوں گی کہ جب وہ اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچتے ہوں گے تو ٹارگیٹ کا کیا حال ہوتا ہے. اس میں سائنس ہوگی نا, اسی سائنس کے تھرو یہ ساری بلیٹس, میزائل, بم بنائے گئے اوپر سے دور سے پھینکے جاتے ہیں, لیکن جب اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, تباہ و بربادی بالکل پھاڑ دیتے ہیں, ایون زمین میں تک ہو جاتا ہے جو بڑے میزائل ہوتے ہیں. تو اور جب گولی لگتی ہے سنائپر جب مارتا ہے تو آپ دیکھیں پورا سر پھٹ جاتا ہے, پورا جسم سینہ پھٹ جاتا ہے. تو یہاں سائنس ہوگی کہ اگر اس طرح سے آپ اس کو لے کر چلیں گے تو سائنسدان کیا کیا چیز ایجاد کر چکے ہیں, آج تو سائنس پروو کر رہی ہے نا. اور اس کے علاوہ سائنس میں اور بھی قرآن میں سائنس کے ذریعے کیا بتایا, اس وقت تو سائنس تھی نہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ کن کن اسٹیجز سے گزرتا ہے, یہ سورہ حج میں ہے. ٹھیک ہے, کن کن اسٹیجز سے گزرتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا بتایا ہے کہ موت کے وقت آسانی سے پروو کر کے کہ انسان جب موت آتی ہے تو اس کا نیچے کا حصہ جو ہے وہ فریز ہوتا ہے, بے جان ہوتا ہے, اور آخر میں اس کے حلق سے جان نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورا بتایا ہے. چاند اور سورج اپنے ایک محور میں گھوم رہے ہیں, یہ قرآن میں سورہ یاسین میں بتایا ہے. تو دیکھو قرآن اگر ہم پڑھیں غور کریں تو اس میں انسان کی نفسیات, اللہ نے انسان کی نفسیات بتائی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں سائنس ہے. صحیح, تو اور اس میں دینی احکامات تو ہے, ہدایت کے لیے تو ہے, یہ مومنین کے لیے, پورے انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے, اور دوسری کیا بات ہے کہ دیکھیں سائنس کا علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب مسلمان صرف دین, نماز, روزہ, زکوٰۃ اس کو لے کے دیکھیں ٹھیک ہے وہ تو ایک ہمارے دین کا بیسک ہے جس پہ پلر آف اسلام ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے, ساتھ ساتھ یہ بھی کہ سائنس کے لوگ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نام بتائے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے احکام تو نہیں بتائے تھے, فرشتوں تو صرف عبادت کرتے تھے. تو جب حضرت آدم نے وہ نام بتائے جو اللہ نے ان کو بتائے تھے تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم اس کا علم نہیں رکھتے, تو اللہ نے نام بتایا, کم سے دنیا علم بتایا نا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام بتایا, علم بتایا. تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے دین کے احکامات کے ساتھ ساتھ. اور قرآن میں مزید بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جنگی سامان بناتے تھے, وہ بھی ایک سائنسی علم ہے. ٹھیک ہے, حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کشتی بنائی, یہ بھی ایک علم ہے. تو قرآن یہ صورت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ دین اور دنیا, سائنس, نفسیات سب کو ایک مسلمان مومن کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے چلنا چاہیے. تو جو مسلمان ہے دنیا آخرت دونوں میں کامیابی اور اللہ کی نعمتوں سے انجوائے کر سکتا ہے اور شکر ادا کر سکتا ہے. تو الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ آپ کو مختصر طور پر صورت سمجھا دوں. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی.